آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرزا محمد ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم مرزا محمد ہادی رسوا سے متعلق چند باتیں جانیں گے۔ نام مرزا محمد ہادی اور تخلص رسوا تھا۔ مرزا رسوا لکھنؤ میں 1858 میں پیدا ہوئے۔ مرزا رسوا کے والد کا نام مرزا محمد تقی تھا، جو آصف الدولہ کی فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ مرزا رسوا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد تقی، محمد یحییٰ اور کمال الدین سے حاصل کی تھی۔ مرزا ہادی رسوا 16 سال کے تھے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ مرزا رسوا نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں BA 1880 عیسوی میں کیا۔ مرزا رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ مرزا رسوا نے رڑکی سے اوورسیز کا امتحان پاس کر کے سب سے پہلے ریلوے میں ملازمت کی۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں بحیثیت مترجم 400 روپے پر مرزا رسوا کا تقرر 1917 عیسوی میں ہوا تھا، جہاں انہوں نے 12 سال ترجمہ کے فرائض انجام دیے تھے۔ مرزا رسوا کو موسیقی کا شوق ہوا تھا تو 300 کے قریب راگ راگنیوں کے لیے انگریزی نیشن کے طرز پر علامات مقرر کیے تھے۔ مرزا رسوا دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں اصلاح ساز کمیٹی کے ممبر رہے تھے۔ مرزا رسوا نے حکومت آگرہ اور اودھ کی فرمائش پر اردو شارٹ ہینڈ کے بارے میں ایک مفید کتاب مرتب کی تھی، جو 1919 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ مرزا رسوا نے اردو ٹائپ کی بورڈ کے سلسلے میں بہت کام کیا تھا۔ مرزا رسوا کا تعلق شاعری میں دبستان لکھنؤ سے تھا۔ مرزا رسوا ابتدا میں دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ دبیر ہی نے رسوا کو محمد جعفر اوج سے متعارف کروایا تھا۔ مرزا رسوا کا شمار نفسیاتی نقادوں میں بھی ہوتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا انتقال 1931 عیسوی میں حیدرآباد میں ہوا۔ اب ہم ناول امراؤ جان ادا سے متعلق چند باتیں جانیں گے۔ ناول امراؤ جان ادا مرزا رسوا کا 1899 عیسوی میں لکھا ہوا وہ لازوال نفسیاتی ناول ہے، جسے اردو کا پہلا کامیاب ناول مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ناول تنقید کی نئی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ امراؤ جان ادا شاہد رانا سے ماخوذ ہے۔ علی عباس حسینی نے ناول کی تاریخ و تنقید میں امراؤ جان ادا کا موضوع طوائف کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے، اس میں کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے۔ ناول امراؤ جان ادا بیانیہ اس لیے ہے کہ اس میں امراؤ اپنے بڑھاپے میں ناول نگار کے سامنے آتی ہے اور حال احوال دریافت کیے جانے پر اپنی آپ بیتی سنانی شروع کرتی ہے، اور بیچ بیچ میں مرزا رسوا خود ہیروئن کو کہیں کہیں ٹوکتے اور استفادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ دوہرا ہے۔ ایک کہانی امیرن کی ہے، جسے طوائف خانم اپنے کوٹھے کے لیے خرید لیتی ہے، اور دوسری کہانی رام دئی کی ہے، جسے نواب زادے کی ماں مول لیتی ہے، یعنی ایک کو کوٹھی ملتی ہے اور دوسرے کو کوٹھا۔ حالانکہ دونوں کی ابتدائی زندگی ایک ساتھ شروع ہوتی ہے، کیونکہ دونوں اغوا کر کے لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ مرزا رسوا خود لکھتے ہیں کہ ان کے ناول نہ کامیڈی ہوتے ہیں اور نہ ٹریجیڈی اور نہ وصل و ہجر کے قصے، بلکہ ان کو موجودہ دور کی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ نور الحسن نقوی نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کو معجزہ فن کہا جائے تو بیجا نہیں۔ ناول امراؤ جان ادا میں جگہ جگہ واحد متکلم صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کا آغاز ایک مشاعرے سے ہوتا ہے، جس میں ناول کی ہیروئن امراؤ جان ادا کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کے کرداروں کی پہچان۔ امراؤ جان ادا اس ناول کی ہیروئن ہے۔ اصل نام امیرن ہے، جو فیض آباد میں رہتی تھی۔ دلاور خاں
جو ڈکیتوں سے ملا رہتا ہے اور امیرن یعنی امراؤ جان کے والد کی گواہی پر 12 سال کی قید ہوتی ہے۔ رہائی کے بعد بدلے کے غرض سے دلاور امیرن کو اغوا کر لیتا ہے اور امیرن کو لکھنؤ میں بیچ دیتا ہے۔ پیر بخش دلاور خاں کا دوست دلاور امیرن کو اغوا کر کے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن پیر بخش کے کہنے پر امیرن کو لکھنؤ میں بیچ دیتا ہے۔ کریم پیر بخش کا سالہ جس کا پیشہ لڑکے لڑکیوں کو لکھنؤ میں بیچنا تھا۔ رام دئی اسے بھی اغوا کر کے ساتھ رکھا گیا تھا، امیرن کے ساتھ رکھا گیا تھا، جو کسی بنیے کی بیٹی تھی اور بعد میں سلطان مرزا کی بیوی بنتی ہے۔ خانم جان جو کہ ایک نائکا ہے اور دلاور امیرن کو انہی کے پاس بیچتا ہے اور یہاں سے امیرن امراؤ جان بنتی ہے۔ باوا حسینی جو کہ ایک ادھیڑ عمر کی نائکا ہے اور امیرن کی پرورش کا ذمہ لیتی ہے۔ بسم اللہ جان خانم جان کی ایک لوتی بیٹی ہے۔ بیگا جان جو گانے میں مہارت اور اچھی معلومات رکھتی ہے۔ گوہر مرزا جو بنو ڈومنی کا لڑکا ہے اور امراؤ جان کا گلچی اول ہے۔ علی بخش بوا حسینی کے بھائی کا نام ہے۔ نواب سلطان مرزا جو بہت ہی کم سخن اور بھولے آدمی تھے اور امراؤ جان گوہر مرزا کے بعد نواب سلطان کو چاہنے لگتی ہے اور آخر میں نواب صاحب کی شادی رام دئی سے ہو جاتی ہے۔ شمشیر خان نواب سلطان مرزا کا ملازم۔ خاں صاحب جو نواب سلطان مرزا سے گستاخی اور بد کلامی کرتا ہے، غصے میں نواب صاحب انہیں گولی مار دیتے ہیں جو بازو میں لگتی ہے۔ علی رضا بیگ لکھنؤ شہر کا کوتوال ہے۔ فیض علی جو کہ ایک ڈاکو ہے اور امراؤ کو کوٹھے سے لے کر بھاگ جاتا ہے، خود امراؤ اس کی محبت میں گرفتار تھی پر اس کی اصلیت سے واقف نہیں تھی۔ نصیباً ایک دیہاتی رنڈی ہے اور امراؤ سے اس کی ملاقات لال گنج میں ہوتی ہے۔ فضل علی ڈاکو فیض علی کا بھائی۔ نواب محمود علی خاں جس نے عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا کہ مجھ سے امراؤ کا نکاح ہوا ہے۔ اکبر علی خاں جنہوں نے امراؤ کو جھوٹے نکاح کے مقدمے سے نجات دلائی۔ سالار بخش اکبر علی خاں کا نوکر۔ دیگر کردار خورشید جان، امیرن جان، نواب چھپن، راشد علی، پیارے لال، مخدوم بخش، پنامل چودھری، دلبر حسین وغیرہ شامل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں امراؤ جان ادا فیض آباد میں رہتی ہے۔ فیض آباد کو بنگلہ بھی کہا جاتا تھا۔ امراؤ کے والد بہو بیگم کے مقبرے پر نوکر تھے، لوگ انہیں جمعدار کہتے تھے۔ امراؤ کا نکاح 9 سال کی عمر میں نواب گنج کی پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ ہو چکا تھا۔ نواب مرزا خاں اور بنو ڈومنی میں رسم تھا انہی سے گوہر مرزا پیدا ہوتا ہے۔ امیر جان کاظم علی سے محبت کرتی ہے۔ خانم جان میر اولاد علی پر جان دیتی ہے جس کی عمر 18 سے 19 ہے اور خانم کی 50 سے 55۔ امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا نواب شجاعت علی خاں کے لڑکے کی شادی میں ہوا۔ بسم اللہ جان مولوی صاحب کو نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے صرف اس لیے کہ مولوی صاحب نے اس کی پالتو بندریا کو جھٹک دیتے ہیں۔ خورشید امیر جان بسم اللہ جان جمعہ کے دن ایش باغ کے میلے کو جاتی ہیں۔ راجہ دھیان سنگھ خورشید جان کو ایش باغ کے میلے سے اپنے آدمیوں کو بھیج کر اٹھوا لیتے ہیں۔ بوا حسینی کے نواسے کا نام جمن ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔